ایک کہانی حصہ 56 یسایہ حصہ اول اور لوگ احساس نہیں کرتے ہیں۔ یسایہ پہلا باب تا 35 باب۔ عہد نامہ قدیم کی تاریخ کی کتابیں ختم ہو چکی ہیں، شاعری کی کتابوں سے گزرے ہیں اور اب انبیاء کی کتابوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ انبیاء کی کتاب میں خدا اب اپنے لوگوں کے گناہوں کی سرزنش شروع کرے گا اور ان کے گناہوں کے فیصلے کا اعلان کرے گا، لیکن ٹھیک اس سے پہلے غزل الغزلات میں ہم نے خدا کے لوگوں سے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے خدا کی شدید محبت کو دیکھا۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کا اقرار یہ کہتے ہوئے، اے میری پیاری تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں، مخلص تھا۔ اگرچہ اب سے وہ سختی سے ملامت اور جلدی سے فیصلہ کرے گا، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ سب کچھ محبت پر مبنی ہے، اور یہ کہ ساری ملامت اور فیصلہ اسی محبت کی وجہ سے ہے۔ انبیاء کی کتابوں کے دو ستون فیصلہ اور نجات ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کا فیصلہ کرے گا، لیکن فیصلہ بحالی کے ذریعے نجات کی بنیاد پر ہے، اور اس فیصلے سے پہلے وہ ملامت کرتا ہے کہ کیوں ان کا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ تاہم وہ قومیں جنہیں خدا کے لوگوں کا انصاف کرنے کے اوزار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ان کا فیصلہ نجات کے بغیر ہی ہوا تھا۔ وہ خدا کے لوگوں کو منظم کرنے کے لیے خدا کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے استعمال ہوئے تھے، پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئے تھے اور خدا کے کام سے غائب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کی کتابیں پڑھیں اور سیکھیں تو ہم خدا کی محبت پا سکتے ہیں۔ ہمیں والدین کی محبت اور تکلیف کو جاننے کے قابل ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یسایہ کا تاریخی پس منظر۔ یسایہ ان کے لکھنے کے وقت کی وضاحت کرتی ہے۔ یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ یسایہ کی کتاب کا پہلا حصہ جنوبی یہودا اور یروشلم کی تباہی سے پہلے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسور کی سلطنت مشرق قریب میں ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آئی، لہٰذا پہلے نصف میں ان کے گناہوں جو یروشلم کی تباہی اور بابل کے ذریعے اسیر ہونے سے آگے بنی اسرائیل کے فیصلے کے طور پر آنے کے لیے یقینی ہے کہ سرزنش کے بارے میں بہت سارا مواد موجود ہے۔ یسایہ کا دوسرا نصف بابل کی قید کے دور اور بابل کی سلطنت کے ذریعے یہودا اور یروشلم کے خاتمے کے بعد اسیری سے واپسی کے وقت کی پیشگوئی کا پس منظر پہلے ہی طے کرتا ہے۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کے گناہوں کا فیصلہ پورا ہونے کے بعد فیصلے کے بعد بحالی، خدا کی محبت، فضل اور نجات کے بارے میں بہت سے مضامین موجود ہیں۔ پہلے نصف اور دوسرے نصف کے وسط میں حزقیہ بادشاہ کے تاریخی اندراج کا وقت جنوبی یہودا کے بادشاہ حزقیہ کے پس منظر کے ساتھ پہلے نصف حصے سے منسلک ہے، جو یہودا پر اسور کے حملے سے جو شمالی اسرائیل کو پہلے ہی تباہ کر چکا تھا پہلے اور بعد میں ہوا تھا۔ یہ تاریخی ریکارڈ پہلے ہی اسور کے خطرے، اسور سے نجات اور حزقیہ کی عمر کو دراز کرنے کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے لوگ اب فیصلے کے عمل میں ہیں، لیکن یقیناً خدا کی نجات دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگرچہ اسور سے نجات خدا کا واحد فضل اور طاقت تھی، حزقیہ نے جس نے فخر کیا اور خدا کو ظاہر کرنے میں نااہل تھا، یہ غلطی کی جو بابل کے حملے کی وجہ بنی اور اس کو دوسرے نصف سے منسلک کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں سے خدا قدیم عہد نامہ کی تاریخ کی کتابوں کے پس منظر کے ساتھ خدا کے لوگوں کے لیے اپنے دل کو ظاہر کرے گا۔ یسایہ پہلے نصف اور دوسرے نصف میں عہد نامہ قدیم کے انبیاء کے سب سے بڑے اعلان کا موضوع یروشلم کا زوال اور بابل کی قید سے متعلق ہے۔ تو یسایہ کی کتاب کو نبیوں کی کتابوں کے تعارف کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یسایہ کی کتاب کے پہلے نصف حصہ، دوسرے نصف حصہ اور حزقیہ بادشاہ کے زمانہ میں مختلف پس منظر ہیں، لیکن عام طور پر ان میں کچھ مشترک چیزیں بھی ہیں۔ یہ انبیاء کی مشترکات ہے۔ اول، خدا کے لوگوں اور اقوام کے گناہوں کا فیصلہ۔ دوسرا، خدا کے فضل اور قدرت سے خدا کے لوگوں کی نجات۔ تیسرا، دنیا کے خاتمے فیصلے کے دن کے بارے میں ہے جو بالآخر آئے گا، اور یہ دن خدا کے روحانی لوگ جو باقی ہیں کے لیے نجات کا دن ہوگا۔ تو اب ہم یسایہ کی طرف جاتے ہیں۔ سن اے آسمان، سن اے زمین۔ خدا نے کہا، میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔
میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ تسلسل میں خدا نے کہا تم نے اپنی مار کھائی، تمہارے گناہوں کے نتیجے میں تمہارا پورا بدن زخموں سے، چوٹ سے اور سڑے ہوئے زخموں سے بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بچائے نہیں گئے اور تباہ ہو چکے تھے، اور اگر میں نے کچھ بقیہ نہ چھوڑا ہوتا تو ہلاک ہو جاتے۔ اور خدا نے کہا تم سوکھتی قربانی کے ہدیے، تیل اور خون کو واپس نہ لانا، اور میں عیدوں، سبت کے دن اور پاک رسومات میں برے کام کرنے کے لیے جمع ہونے کی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب باطل ہدیے ہیں اور سب بیکار ہیں۔ میں ایمان کے ان اعمال سے تھک گیا ہوں، لہٰذا اس نے کہا تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں تمہاری دعائیں نہیں سنوں گا، پس توبہ کرو، اپنے برے کاموں کو ختم کرو اور خدا کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ خدا نے یہ بھی کہا اگر تم توبہ کرو اور واپس مڑو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پھر سے بحال ہو جاؤ گے، اور اگر تم اپنے دل سے پھر اطاعت کرو گے تو تمہاری زندگی خوشحال ہوگی، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ خدا اب باقاعدہ طور پر سرزنش اور آرام، فیصلے اور نجات کو دہرائے گا۔ ایک نظر میں یسایہ کی کتاب سمیت نبیوں کے مندرجات کو سمجھنا مشکل کیوں ہے کا سبب یہ ساخت ہے جس میں سرزنش اور نجات کو ایک سائیکل میں دہرایا جاتا ہے۔ خداوند کا دن، یہ نجات کا اعلان ہے۔ خداوند کا دن آئے گا، اس دن پوری دنیا سے بہت سارے لوگ کہیں گے آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ اس دن وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالے اور اپنے بھالوں کو ہنسویں بنا ڈالیں گے، اور اس دن انسان کی بلند بینی پست کی جائے گی، اور اس دن خداوند ہی سربلند ہوگا۔ اس روز لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی چھچھوندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے۔ پاکستان کا گیت، وہ سرزنش کرتا ہے۔ خدا کا پاکستان ایک بہت ہی زرخیز پہاڑ تھا۔ خدا نے زمین کھودی، پتھر ہٹائے، بہترین تاک لگائی، برج بنایا، کولو تراشا اور اچھے انگوروں کی پیداوار کی امید کی، لیکن اس کی بجائے جنگلی انگور پیدا ہوئے۔ لہٰذا خدا پاکستان کے کھائے جانے کے لیے باڑوں کو اٹھائے گا، اور پاکستان کی دیواریں توڑی اور روندی جائیں گی۔ پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے اور یہودا کے لوگ تاک ہیں۔ خدا نے ان سے انصاف اور راست بازی کی توقع کی تھی، لیکن بدلے میں ان کا غصہ اور فریاد تھی۔ لیکن پاکستان کا گیت کہتا ہے اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں تو بھی کاش کہ جنگ گاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا، پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں ایوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا، یہ اس لیے کہ خدا پاکستان کا نگہبان ہے۔ اس کے بعد یسوع نے ہمیں خدا جو پاکستان کا باغ ہے اور کاشتکار ہے کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے کہتے ہوئے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ یسوع بطور انگور کا درخت ہے۔ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں لیکن جان نہیں رہے ہیں۔ ان کی سرزنش کے بعد خدا نے عزیہ بادشاہ کی موت کے سال میں یسایہ نبی کو فال بلاہٹ دی۔ عزیہ بادشاہ جنوبی یہودا کے لوگوں کے لیے انحصار کا ذریعہ تھا۔ ابتدائی دنوں میں عزیہ بادشاہ خدا کی نظر میں درست تھا اور خدا کی مدد سے اس کا نام مصر تک پھیل گیا اور مضبوط تھا، اگرچہ بعد میں اس کے دل میں گھمنڈ سمایا اور اس کی پیشانی پر کوڑ ہو گیا، اور یہ کہ اس کے مرنے کے دن تک وہ ایک الگ محل میں رہتا تھا۔ بادشاہ عزیہ کے نام لوگوں کے لیے ایک بڑی وسعت تھی۔ خدا نے اسی سال یسایہ کو بلایا جب عزیہ بادشاہ کا انتقال ہوا، اسی سال جب جنوبی یہودا کی انسانی امید منقطع ہو گئی۔ خدا نے یسایہ نبی سے کہا، اس نے فرمایا جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں، تم ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ اب خدا کہتا ہے کہ وہ اسرائیلی ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے، لیکن انجیل کی غیر قوموں میں بھی تبلیغ کی جائے گی، اور جو کوئی بھی
جن کے کان خدا کی طرف سے بند ہوئے ہیں وہ سن یا دیکھ نہیں سکیں گے، اور صرف وہی جنہیں خدا سننے اور دیکھنے کی اجازت دیتا ہے سنیں اور دیکھیں گے اور خدا کے روحانی فرزند بنیں گے۔ یہ نبیوں کی کتابوں سے آگے بڑھ کر یسوع کی بیج کی تمثیل سے گزرتے یسوع کے الفاظ اور اعمال کی کتاب تک جائے گی۔ بہت سے لوگوں میں خوشخبری سنائی جائے گی، لیکن وہ لوگ جو خدا کے فرزند بننے کا اختیار حاصل کریں گے، جو یسوع مسیح کے نام پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور خدا کا عذاب تب تک ہوگا جب تک خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، لیکن ٹنڈ باقی رہے گا، اور وہ ٹنڈ یسوع مسیح ہے جو مقدس تخم ہے، اس کا نام ایمانویل رکھنا۔ اب خدا جس نے سرزنش کی وہ نجات کا پیغام دیتا ہے۔ عزیہ بادشاہ کا پوتا آخز بادشاہ ایک شریر بادشاہ تھا۔ آخز بادشاہ کے دور میں ارام نے افرائیم سے اتحاد کیا اور یروشلم پر حملہ کیا۔ تب آخز بادشاہ اور لوگوں کے دلوں نے جنبش کھائی جیسے جنگل آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ اس وقت خدا نے یسایہ کو آخز بادشاہ سے ملنے کا کہا اور کہہ خبردار رہو، پرسکون رہو اور خوف زدہ نہ ہو، ارام اور شمالی اسرائیل کی وجہ سے ہمت نہ ہارو۔ خدا نے یسایہ سے اس کے بیٹے شیار یشوب کو لے کر آخز بادشاہ سے ملاقات کرنے کا کہا۔ شیار یشوب کا معنی ہے وہ جو باقی ہے لوٹ آئے گا۔ صرف وہی لوگ جو باقی ہیں واپس آئیں گے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو لوٹائے گا اور اس کا پختہ یقین دلائے گا۔ نشان کے طور پر خدا نے کہا ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ لیکن یہ آخز بادشاہ یا یہودا کی اچھائی کی وجہ سے نہیں تھا۔ خدا کے لوگوں کی تلاش کے لیے خدا کا جوش یقینی طور پر اس کو پورا کرے گا۔ جو کچھ خدا سوچتا ہے، خدا جو چلاتا ہے، وہ یقینی طور پر واقع ہوگا۔ ایمانویل جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوا ہے۔ مہیر شلال ہاشبز۔ خدا یسایہ کے ایک اور بیٹے کا نام مہیر شلال ہاشبز دیتا ہے، جس کا مطلب ہے جلدی سے لے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارام کے دارالحکومت دمشق کی دولت اور شمالی اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ کی لوٹ اسور کے بادشاہ کے حضور لے جایا جائے گا۔ خدا اسرائیلیوں سے کہتا ہے جو خدا پر بھروسہ نہیں کرتے اور دنیا کی طاقتوں دمشق اور سامریہ سے خوش ہوتے اور خوف کرتے ہیں کہ دمشق اور سامریہ دونوں ہی اسور کے ذریعے تباہ ہو جائیں گے، اور یہ کہ اسور کی طاقت یہودا کو ان کی گردنوں تک دھمکائے گی۔ خدا کہتا ہے کہ اس سے قطع نظر کہ ان کو جو بھی خطرہ اور فخر ہے یہ آخر تک ان پر نافذ نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ خدا کے لوگوں نے ہمیشہ خدا پر نہیں بلکہ دنیا پر انحصار کی اور سرکشی کی، لیکن خدا ہمیشہ ان کے ساتھ اسی طرح رہا جس طرح اس نے ابراہیم سے عہد کیا تھا، اور خدا نے شریعت اور شہادت کی پیروی کرنے کے لیے کہا۔ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ ایمانویل کے بعد یہ مسیحا کی پیشن گوئی ہے۔ خدا نے کہا جو یسوع نے کہا۔ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ خدا ایک بیٹا بخشے گا جس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ وہ ہمارا حکمران ہوگا، اس کی بادشاہی بڑھتی رہے گی اور بادشاہی کا امن ہمیشہ قائم رہے گا، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران ہوگا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، وہ یقیناً یہ کرے گا، یسی کے تنے سے یسی کی جڑ تک۔ خدا کی روح، حکمت، خرد، مصلحت، قدرت، معرفت اور خدا کی روح کا ظہور یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاخ پیدا ہوگی سے ہوگا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرامگاہ جلالی ہوگی۔ اس روز، نجات کے دن، اس روز جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اس روز خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو واپس لائے۔ اس روز خدا کے لوگ اعلان کریں گے، خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا۔ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے، اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ اس روز خدا کے لوگ اعلان کریں گے، اے خداوند تو میرا خدا ہے،
میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں، تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں۔ اس روز خدا کے لوگ اعلان کریں گے، اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ اس روز خدا کے لوگ اعلان کریں گے، اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں، تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ اس روز وہ اعلان کریں گے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا، وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ خدا کے لوگ بقیہ کے لیے نجات کا دن، ان لوگوں کے لیے فیصلے کا دن ہے جو خدا کے لوگ اور اقوام نہیں ہیں، اور آخر کار اس دن خدا اژدہا سام کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کر دے گا۔ اقوام کا فیصلہ۔ مصر، اسور اور بابل کی نمائندگی کرنے والی قومیں خدا کے ہتھیار تھے، وہ خود ہی فخر کریں گے اور فخر سے کام کریں گے، لیکن خدا ان کی حماقتوں پر انہیں سرزنش کرے گا اور آخرکار ان کا انصاف کرے گا۔ خدا نے بابل، اسور، فلسطین، مواب، دمشق، کوش، مصر، ادوم، عرب، رویا کی وادی اور شبنا جو محل کا انچارج ہے، اور سور اور سیدا کے خلاف فیصلہ سنایا، اور خدا کے لوگوں کے فیصلے کے برخلاف بحالی کے ذریعے کوئی نجات حاصل نہیں ہوگی۔ خدا کی فکر صرف خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ گناہ کیا تھا؟ خدا سب سے پہلے لوگوں کے گناہوں کی سرزنش کرتا ہے۔ ابراہیم سے شروع ہو کر اور داؤد سے گزرتے ہوئے خدا کے لوگ خدا کی محبت کے باوجود خدا کو نہیں جانتے تھے اور خدا کو نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے خدا سے بغاوت کی اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے خدا کو چھوڑ دیا، شگون کی مشق کرتے تھے اور غیر قوموں کے ساتھ عہد باندھا، اپنے ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کیا اور خدا کے سوا دوسرے لوگوں پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے قربانیوں، نئے چاندوں، سبت کے دن اور مقدس مجمعوں سے برائی کی۔ وہ اپنی زبان سے خدا کے قریب ہوتے اور تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں۔ انہوں نے خدا کا خوف انسان کے احکامات سے سیکھا تھا۔ وہ غیب بینوں سے کہتے ہیں، غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو۔ ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے۔ وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ خدا کی اپنے لوگوں کے ساتھ محبت اور انصاف کا اعلان کرتے ہوئے نجات کو فراموش نہ کرنے کی کہانی، یہ کہانی جو خدا کی غیر متزلزل محبت کو، جو یسوع مسیحا جو بار بار سرزنشوں کے باوجود آئے گا، کی مسلسل نمائندگی کرتے ہوئے ظاہر کرتی ہے، جاری رہے گی۔